السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، اور اسی لیے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ الاسلام دین کامل شامل۔ اسلام ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو ایک دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اور جس پر راضی ہے، جس کے علاوہ وہ کسی دین اور کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے لفظ کے اندر سلامتی چھپی ہوئی ہے، اور اسی سے ہمارے درمیان جو بندوں کے، انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سے ادب بتائے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت بات آگے بڑھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم سلام سے آغاز کریں۔ سلام اسلام کی ایک گریٹنگ ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی الگ الگ لفظوں میں سلام کیا جاتا ہے، سلام کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف الگ الگ الفاظ آئے ہیں، لیکن ہر زبان میں سلام کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ سلام کیا جاتا ہے۔ بعض کھیلوں سے، بعض ورزشوں سے، ایکسرسائز سے بھی جڑے ہوئے کچھ سلام کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ ان سب کو اگر دیکھا جائے اور ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے ہمیں سلام کا کیا طریقہ سکھایا اور کیا لفظ بتایا، تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے ہمارے لیے جو آپس میں ملنے جلنے اور تعارف سے پہلے جو ادب بتا دیا ہے، جسے تحیہ کہا جاتا ہے، گریٹنگ کہا جاتا ہے، اس میں سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا شامل، یعنی جن چیزوں کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی سلامتی ہوتی رہے، اللہ کی رحمت اس سے ملتی رہے، اللہ کی برکتیں اس پر نچھاور ہوتی رہیں، تو ہمارے لیے سلام کے الفاظ میں ان چیزوں کو شامل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف آپ کو بھیجا کہ ان سے کہو السلام علیکم، اور فرشتے جو جواب دیں گے وہی تمہارے درمیان کا سلام ہوگا۔ انہوں نے جواب میں کہا، جب حضرت آدم نے فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ وہ چیزیں جو ہمیشہ سے انبیاء میں چلی آ رہی ہیں، مختلف نبیوں نے، اور آپس میں فرشتوں میں بھی اور دنیا میں بھی اور جنت میں بھی جو چیز عام ہے، وہ سلامتی کی دعا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اہل ایمان جب جنت میں ملیں گے تو آپس میں جو ان کا تحیہ ہوگا اور ایک دوسرے کو جس لفظ سے وہ سلام کریں گے وہ یہی الفاظ ہوں گے کہ جن الفاظ سے ہمیں دنیا میں
سلامتی بھیجنے اور رحمت اور برکت بھیجنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا۔ فرشتے بھی ہمیں انہی الفاظ میں سلام بھیجیں گے اور سلام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام تر تفصیلات بتائیں، ادب سکھایا، ایک ایک اس کی تفصیل چھوٹی سے بڑی تک جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں آپ نے بتائیں۔ لیکن سورہ نور میں اور سورہ نساء میں 3 آیتوں کے اندر بنیادی طور پہ قرآن مجید میں بھی ادب بتا دیا گیا۔ ویسے تحیہ اور سلام کے الفاظ قرآن مجید میں 50 سے زیادہ ہیں، لیکن خاص اس معنی میں بھی 10 کے قریب جگہ پر دنیا میں اور جنت میں سلامتی اور سلام کے الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، اپنے گھروں میں ہو یا دوسروں کے گھروں میں ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر سلام کرو، یعنی اپنے لوگوں پر سلامتی بھیجو۔ اور السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے مبارک ناموں میں سے ہے، تو سلامتی بھیجو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ جو سلامتی ہے یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے، مبارکتاً طیبہ، جو بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی پاک ہے۔ گویا ان الفاظ کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں لے سکتا۔ ہم انگریزی میں بھی کسی کا استقبال کرتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں، کسی اور زبان میں کوئی لفظ کہیں، اردو میں کہتے ہیں آداب عرض ہے یا آداب کہیں، لیکن وہ السلام علیکم کی جگہ نہیں لے سکتا۔ السلام علیکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعا رکھ دی ہے وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں جتنی بھی چیزیں اس طرح کی بتائی گئی ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کا جواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ مثلا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اور ہم یہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، تو اس میں ہم اسے بدلہ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کا بدلہ کیا دے سکتا ہوں، اللہ آپ کو بدلہ دے اور بہترین بدلہ دے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تھینک یو کہنا یا شکریہ کہنا، اس میں دعا نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں الفاظ کو، دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی دیتے ہیں، اور ایک مومن کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر موقع سے سلام کے آداب بتائے۔ سورہ نور میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو تم سلام کرو، اجازت لو اور سلام کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تمہیں جب سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں تم جواب دو، یا کم سے کم انہی الفاظ کو لوٹا دو، لیکن اس سے کم مت کرو۔ چونکہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10، یعنی 10 نیکیاں ان کو ملی۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20، یعنی انہیں 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور نے فرمایا 30، ان کو 30 نیکیاں ملی۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جب ہم کسی کو سلام کریں تو سلام کے مکمل الفاظ میں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن سنت سے آگے نہ بڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب اسلام نے ایک ادب بتا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ بتا دیا تو ہم اپنی طرف سے کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ اس اپنی طرف سے اضافہ کرنا بدعت ہے، اور دین سمجھ کر اگر کر رہے ہیں تو ایک گناہ کی بات ہے۔ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ دینا کافی۔ جواب میں بھی یہی حکم ہے، فرمایا گیا کہ
اتنا کم سے کم لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ. اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہم ورحمۃ اللہ بڑھا دیں, اس نے ورحمۃ اللہ بھی کہا وبرکاتہ بڑھا دیں, اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اب اس سے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں, صرف اسی کو مکمل طور پر جواب میں پیش کر دیا جائے. کس کو سلام کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. تم سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے. ہر ایک کو تمہیں سلام کرنا ہے, صرف جاننے والوں کو سلام کرنا, اپنے مخصوص لوگوں کو سلام کرنا, اپنے درجے اور لیول کے لوگوں کو سلام کرنا, دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دینا, یا وہ سلام بھی کریں تو اس لائق نہیں سمجھنا کہ ان کا جواب دیں, یا جواب دیں تو بالکل ہلکے انداز میں دیں جس سے محبت کا کوئی اظہار نہ ہو یا پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ نے جواب دیا. تو سلام کا ادب یہ ہے کہ اس طرح سے سلام کیا جائے کہ ہم اسے سنا دیں, وہ سن لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اور کون سی ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں, کہاں پر ہمیں سلام کرنے سے بچنا چاہیے. جو لوگ مصروف ہیں, عبادت میں لگے ہوئے ہیں, تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, کھانے میں مصروف ہیں, کسی ایسے, چونکہ سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے, ضروری ہے. جب کسی نے سلام کر دیا ایک سنت ادا کی لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے, تو ہم اسے واجب عمل کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جبکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں, وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ وضو کر رہا ہے, وہ نماز میں مصروف ہے, اور ہم اسے سلام کرتے ہیں جس میں عام طور سے ہم سے بھول ہوتی. اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے, لیکن قریب میں جو لوگ ہوں ان کو آدمی سلام کر دے. اگر بہت تیز آواز میں سلام کرے اور لوگ عبادت میں مصروف ہوں, آپ اب غور کیجئے اگر سب لوگ مسجد میں داخل ہونے والے زور زور سے سلام کرنے لگیں تو عبادت ہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد میں بھی جب داخل ہوں تو اتنی آواز میں کریں کہ قریب کے لوگ سن لیں اور جواب دے دیں. جو مصروف نہیں ہیں, جو مشغول ہیں عبادت میں, ان کو خلل نہ ہو. ہم لوگ اخلاق میں ہی ظاہر ہے کہ نفرت میں نہیں کرتے, محبت میں کرتے ہیں, لیکن بار بار عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں اگر ہیں, ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تو بار بار سلام کرتے ہیں. بتایا کہ اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے, دیوار ہے, درخت ہے اور کوئی پتھر ہے, بیچ میں ہماری آپ کی ملاقات بیچ سے ختم ہو گئی, پھر سے سامنا ہوا تو پھر السلام علیکم کہنا چاہیے. لیکن ایک ہی نشست میں ہم بیٹھے ہوئے سلام کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملا, بیچ میں پھر کہیں السلام علیکم, تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے, اور سامنے والے کو بھی عجیب سا معلوم ہوتا ہے. لیکن آدمی اخلاقاً جواب دے دیتا ہے, مصافحہ بھی کر لیتا ہے. لیکن ان چیزوں کا, ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جسے سلام کر رہے ہیں وہ مصروف ہے, کسی کام میں لگا ہوا ہے. ہاں اگر بہت سے لوگ ہیں, کھانا کھا رہے ہیں ایک ساتھ, بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ہم نے اگر سلام کیا, کچھ لوگوں کے منہ میں لقمہ ہوگا, کچھ کے منہ میں نہیں ہوگا, تو جس کے منہ میں لقمہ نہیں ہوگا تو جیسے کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن کم کی جائے. تو اگر ہم گفتگو کر سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن تنہا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کھانے میں مصروف ہے, اگر وہ رکا ہوا نہیں ہے تو اس کو سلام کر کے اخلاقی طور پہ شرمندہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جواب دینے پر کسی طرح مجبوری ہو جائے. اسی طرح محرم غیر محرم میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ مرد عورت کو یا عورت مرد کو سلام نہ کرے, جہاں پر خاص طور سے ہمیں فتنے کا اندیشہ ہو, دل میں کسی برے خیال کے آنے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر ہمارے گھر کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دوسری عورتیں بھی ہیں, اور ہم نے زور سے سلام کر دیا تو اس کی گنجائش ہے. یا جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, بچیاں ہیں یا بڑی عمر کی عورتیں ہیں, وہاں پر سلام کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. سلام ایمان والوں کو کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. پھر غیر مسلموں کے لیے کیا ہے؟ غیر مسلموں کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس سے منع کیا گیا کہ ان الفاظ میں سلام کرا جائے جو اہل ایمان کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے کہ کفر کے ساتھ ہم سلامتی کیسے بھیج سکتے ہیں, لیکن یہ حکم دیا گیا کہ السلام علی من اتبع الہدی کہا جائے.
سلامتی ہو اس شخص پر کہ جس نے ہدایت کی اتباع کی، یا اگر کسی نے سلام کر دیا تو کہیں گے السلام علی من اتبع الہدی، یا آپ صرف یہ کہیں وعلیکم، تم پر بھی سلامتی ہو۔ السلام کا لفظ چھوڑ کر صرف وعلیکم کہہ دیا جائے تو یہ بھی کافی۔ لیکن بہت سی مرتبہ جہاں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، بہت سے غیر مسلم ایک ساتھ کام کرتے ہیں، بہت سے اسلام کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سلام ہم سے سنیں، تو ہمیں اگر ایسے خاص کنڈیشن میں سلام کرنا پڑ جائے اور ہم سلام کر دیں تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن عام حالات میں یہ ادب کے خلاف ہے، اور اسلام نے جو طریقہ خاص اہل ایمان کے لیے رکھا ہے اس کے برخلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہتر اور افضل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور ایک روایت میں والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ ادب ہے اور افضل ہے۔ لیکن اگر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چلتے ہوئے لوگ اگر سوار کو سلام کر دیں، وہ پہل کر دیں، جو آگے بڑھ کر سلام کرے وہ زیادہ نیکی کما رہا ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بڑوں کو سلام کریں تو یہ اصل ادب ہے، لیکن اگر بڑے چھوٹوں کو سلام کر دیں تو یہ بھی سکھانا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچے سلام نہیں کرتے تو ہم ان کو بلا کر تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا۔ ادب بھی سکھایا جائے ان کو کہ سلام کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مر بصبیان فسلم علیہ، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کیا کرتے تھے، چونکہ بچے ہمارے عمل کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اگر گھر کے لوگ بھی پہلے سلام کر دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل جو شخص داخل ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، اذا دخلت علی اہل بیتک فسلم، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے گھر کے لوگوں کے لیے برکت ہے، رحمت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک سلامتی کا سامان ہے۔ تو جب اس کا اہتمام کرتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہمیں شکایت ہوتی ہے برکت نہیں ہے، رزق میں گھر سے برکت چلی گئی ہے، مال میں، کھانے میں اور دوسری چیزوں میں ہمیں برکت میں کمی محسوس ہوتی ہے، تو سلام ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی برکت کو اپنے گھر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سب گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، اگر گھر خالی بھی ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دینا چاہیے، یا جو سلام عام طور سے کیا جاتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم پر سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، وہ فرشتے ہوں یا اچھے قسم کے نیک اور عبادت گزار جن ہوں، جو بھی موجود ہوں وہاں، ان کے اوپر وہ سلامتی پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر گھر خالی بھی ہو تو ہم سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اور سلامتی بھیجتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ بھی ادب ہے اور سنت ہے کہ دوسرے کو سلام بھیجا جائے جو شخص یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر دیں کہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ صبح کے وقت صباح الخیر، گڈ مارننگ کے میسیجز کثرت سے بھیجتے ہیں، تو اگر بہت زیادہ میسیجز آ جائیں تو سب کا جواب دینے اگر انسان بیٹھے تو یہ بہت طویل کام ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دو لوگوں نے سلام بھیجا ہے اور یا آپ کے پاس وقت ہے اور سب کا جواب دے سکتے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ کر۔ صرف گڈ مارننگ یا صباح الخیر وغیرہ کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ محبت کی بات ہے کہ اس کا بھی جواب دیا جائے، اور وہ سلام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی ہے، جب خط و کتابت کا زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے کو لیٹر لکھتے تھے، کہ اگر کسی نے خط لکھا اور السلام علیکم لکھا تو کیا ہمیں سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
تو وہاں ذکر کیا گیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر ہم نے وہ سلام دیکھتے ہی زبان سے بھی کہہ لیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ضروری نہیں کہ ہم اس تک واپسی میں بھیجیں اور اس کو ضروری لکھ کر بھیجیں، یا ضروری نہیں، لیکن سلام کا جو مقصود ہے، جو اس کا حاصل ہے، وہ یہی ہے کہ دوسرے آدمی کو سنایا جائے اور دکھایا جائے، بتایا جائے کہ ہم نے جواب دیا ہے، اس لیے اسے ہمیں چاہیے کہ واپس کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سلام بھیجا کرتے تھے کسی کو، کوئی کہیں جا رہا ہے تو آپ کہتے فلاں سے میرا سلام کہنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ سے میرا سلام کہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اہمیت اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا بھی ادب ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھیجا جائے۔ لیکن جب کسی کا سلام ہمیں ملے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے یا سلام بھیجا ہے، تو اس وقت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا جواب نہیں، مسنون یہ ہے کہ علیک وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، چونکہ آپ نے سلام پہنچایا، اور اس پر بھی سلامتی ہو، علیک وعلیہ السلام، ان الفاظ میں جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تب تو یہ سمجھتے ہیں کہ سلامتی کی دعا دینا اور سلام کرنا یہ مسنون ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کر کے آئے، اور اگر مجلس لگی ہوئی ہو، بہت سے لوگ ہیں، تو سب سے مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو سب سے بڑے ہیں، سب سے اہم ہیں، ان سے صرف سلام کر لیا جائے، جو امیر ہیں، قائد ہیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، تو ایک سے مصافحہ کر لینا کافی ہے، اور ایک آدمی بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ جب ہم مجلس میں آئے اور ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، جاتے وقت بھی ہمیں السلام علیکم کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، ایسا نہیں ہے کہ آتے وقت کے سلام کی فضیلت زیادہ ہے اور جاتے وقت کے سلام کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے کہ جاتے وقت ہم کہتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسنون نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، جو حضور نے ادب سکھایا۔ اس کے ساتھ اس میں تو اللہ کی امان بھی ہو گئی، خدا حافظ بھی ہو گیا، اللہ حافظ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ پھر بھی اگر ہم فی امان اللہ بھی کہہ دیں، اللہ حافظ بھی کہہ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے کہا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے تو اور بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اور چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ جب ہم سلام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جن میں لوگوں میں آپس میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ کیا سلام کے بارے میں اس سلسلے میں کیا ادب ہے۔ اگر کسی نے جلدی میں سلام کر دیا، السلام علیکم کہہ دیا، تو اس کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں۔ بعض لوگ سلام کے الفاظ صحیح سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے غلطی ہو جاتی ہے، ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ حضور کی مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، سام کے معنی لعنت کے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے کہہ دیا تھا تم پر لعنت، علیکم السلام۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ میں نے بھی وہ بات کہی، میں کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا ہوں، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی، تو جو انہوں نے مجھے دیا تھا میں نے واپس کر دیا، لیکن میں نے اپنی زبان سے لعنت نہیں بھیجی۔ تو اس لیے مسلمانوں میں آپس میں جو سلام کے الفاظ میں غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے السلام علیکم، سلام علیکم، جو سنت طریقے کے برخلاف ہے، اس میں ان کے جذبے کی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی بری ارادے سے، بری نیت سے کر رہے ہیں، ان کو سکھانا چاہیے لیکن جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، ان کو پوری طرح ادب سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں دور سے تو سلام کرتے ہوئے صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا دور سے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا یوں اشارہ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے عید کی جو تصویریں چھپتی ہیں اس میں ایک مسلمانوں کا سمبل بن چکا ہے کہ عید کے موقع سے مسلمان یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔
اصل میں اسلام کا جو طریقہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو. فإن تسلیم الیہود بالاکف، یہود بالاصابع، یہودیوں کا جو سلام ہے وہ انگلیوں سے ہوتا تھا. وإن تسلیم النصارى بالاکف، اور عیسائیوں کا جو سلام تھا وہ ہتھیلی کے ذریعے سے ہوتا تھا، یعنی یوں کر کے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہا جائے یا وعلیکم السلام کہا جائے، لیکن دور ہیں آواز نہیں جا سکے گی تو اشارے سے بتا دیا گیا کہ میں سلام کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا اور زبان سے کچھ نہ کہنا یہ ادب اور تہذیب اور سنت کے خلاف. غیر مسلم حضرات بہت سے نمستے کہہ دیتے ہیں، نمسکار کہہ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا عام طور سے لوگ نمسکار کہہ دیتے ہیں، نمستے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر سورج کی اور دوسری چیزوں کی پرستش چھپی ہوئی ہے. اگر نہ بھی ہو، ظاہر جب ہم نمستے کہتے ہیں تو ہمارا مقصد سورج کی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس قوم کا شعار بن چکا ہے، ان کا طریقہ، ان کی آئیڈینٹی بن چکی ہے، تو ضروری ہے کہ اس لفظ سے بچا جائے. آداب کے الفاظ، اس قسم کے الفاظ کہہ دیے جائیں، السلام علی من اتبع الہدی کہہ دیا جائے، لیکن نمستے کے الفاظ سے بچنا ضروری ہے. جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے نمستے یا نمسکار کے الفاظ استعمال کریں. یہ اور اس قسم کے بہت سے احکام ہیں. آپ غور کریں گے کہ ابھی ہم نے بہت مختصر بات سلام کے بارے میں بیان کی ہے. اسلام کتنا جامع اور مکمل نظام حیات ہے کہ صرف ایک سلام، اس کے ساتھ مصافحہ ہے، معانقہ ہے، کس وقت کرنا ہے، کیا اس کے آداب ہیں، ملتے وقت کیا ہے، جدا ہوتے وقت کیا ہے، یعنی گھنٹوں لگ جائیں گے اس کی تشریح میں. فضیلت ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.